بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زیارت عاشوراء کے معارف کے سلسلے میں دروس چل رہے تھے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ میں یہ ابا عبداللہ کس معنی میں ہے، یہاں تک بات پہنچی۔ اس کے مقدمے میں ہم نے بیان کیا کہ عربوں میں کسی بھی شخص کو 3 طریقوں سے بلایا جاتا ہے، 3 طریقوں سے اس کا نام لیا جاتا ہے، ایک اسم، دوسرا کنیت اور تیسرا لقب۔ یہ بیان کیا اسم کسے کہتے ہیں، کنیت کسے کہتے ہیں اور لقب کسے کہتے ہیں۔ جس کو بھی اس کے بارے میں وضاحت چاہیے ہمارا گزشتہ درس سن سکتا ہے۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ اس میں ہے کہ کبھی ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ ایسے ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں اور ان کئی معانی میں مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ابا عبداللہ کا لقب ہے۔ خود ابا عبداللہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ مثالیں بیان کی آپ کے سامنے۔ جیسے ابو القاسم کی مثال پیش کی کہ ابو القاسم کے بارے میں جب ایک شخص امام رضا علیہ السلام سے پوچھتا ہے تو مولا ان کو پہلے ایک جواب دیتے ہیں کہ ان کا فرزند قاسم تھا، اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کیونکہ رسول خدا ساری امت کے باپ ہیں تو اس حساب سے مولا علی کے بھی باپ ہیں، اور مولا جنت اور جہنم دونوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یا علی انت قسیم النار والجنت، اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ تو جب مولا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو مولا ہیں قاسم جنت اور جہنم۔ قاسم یعنی تقسیم کرنے والا، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، جس کو جنت میں بھیجے جس کو جہنم میں بھیجے، ان کے اعمال کے حساب سے خداوند متعال نے مولا علی ابن ابی طالب کو اختیار دیا ہے کہ جنت جس کو دے جہنم جس کو دے۔ جو مولا علی کا مرید ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت معصومین کو مانے گا وہ جنتی، جو نہیں مانے گا وہ جہنمی۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہو، تقسیم کرنے والے ہو۔ یہ اختیار مولا علی کے پاس ہے، اسی وجہ سے مولا کا لقب ہے قاسم الجنت والنار، بہشت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ جب رسول خدا پوری امت کے باپ ہیں اور مولا علی بھی اس حساب سے ان کے فرزند ہیں، تو مولا علی ابن ابی طالب جب قاسم الجنت والنار ہیں تو رسول خدا ابو القاسم ہیں، تو مولا علی کے باپ ہوئے اور ابو القاسم اس معنی میں آ گیا۔ تو ابو القاسم کا آپ نے دیکھا کہ 2 معنی، ایک لفظ تھا لیکن ایک معنی میں ان کے فرزند کے حساب سے، دوسرے معنی میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حساب سے۔ بات پڑھیں محمد و آلہ۔
اچھا، اب ہم آتے ہیں اصلی مثال اور اصلی بحث پر۔ ابا عبداللہ زیارت عاشورہ میں ہے نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہاں جو ابا عبداللہ کا جو لفظ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ مولا حسین علیہ السلام کو یہ ابا عبداللہ کا کی جو کنیت ملی ہے، آیا 40 سال کے بعد ملی ہے، 20 سال کے بعد ملی ہے، یا بعد میں ملی ہے؟ روایات گواہ ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام بچپن سے ہی اسی کنیت سے مولا کو پکارا جاتا تھا، بچپن سے ہی زمانے طفولیت سے ہی جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو فرمایا، اے اسماء میرے بیٹے کو لے کے آؤ، حضرت اسماء فرماتی ہیں جب میں نے مولا حسین کو محضر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور رسول خدا نے مولا حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے گریہ کرنا شروع کیا اور یہ فرمایا، اے اسماء فاطمہ کو اس گریہ کے بارے میں نہ بتانا، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس گریہ کے بارے میں لا تعلمی فاطمہ بذلک، یہ جو میں نے گریہ کیا ہے، مولا حسین کو ہاتھوں پہ لے کے رسول خدا نے گریہ کیا، یہ قوم کہتی ہے کہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو مولا حسین کی شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی تو کربلا برپا نہیں ہوئی، ابھی تو حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، سب سے پہلے رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ اگر گریہ بدعت ہے تو رسول خدا جو گریہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لا تعلمی بذالک، اے اسماء یہ خبر فاطمہ کو نہ بتانا کہ میں نے گریہ کیا۔ اس کے بعد جب 7واں دن ہوا مولا کی ولادت کو، 7واں دن جب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو لے کے آئیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن میں مولا حسین کو لیا اور اس کنیت سے خطاب فرمایا، یا ابا عبداللہ عزیز علیہ، ابھی مولا نے شادی کی ہے، ابھی 7 دنوں میں مولا کو اس دنیا میں آئے ہوئے ظاہری حساب سے ابھی رسول خدا فرما رہے ہیں، یا ابا عبداللہ عزیز علیہ۔ اس کے بعد دوبارہ 7ویں دن بھی رسول خدا نے گریہ کیا۔ اب آپ بتائیں یہ گریہ رسول خدا نے کیوں کیا تھا؟ رسول خدا عالم الغیب ہیں، غیب کو جانتے تھے، خدا نے ان کو علم سے بتایا تھا، خبر دی تھی یہ حسین کربلا میں قتل کیے جائیں گے، ان کو شہید کیا جائے گا، اس خبر کی وجہ سے کہ میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس خبر کو سن کے رسول خدا ابھی مولا حسین شہید نہیں ہوئے پہلے ہی گریہ کر رہے ہیں۔ اگر گریہ بدعت ہے تو رسول خدا کبھی بھی گریہ نہ کرتے۔ یہ روایت اگر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا ہے تو بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 250 پہ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اب 3-4 منٹ خود ابا عبداللہ کی معنی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ تو یہ بیان کیا کہ مولا حسین ابا عبداللہ کب سے کہتے ہیں، اس میں علماء اور محققین نے کافی سارے احتمالات دی ہیں کہ ابا عبداللہ کی کتنے معنی ہیں، لیکن مختصر اور جامع جو ہیں وہ 3 احتمالات ہیں۔ ٹھیک، میری نظر میں 2 ہی ہیں، لیکن جو علماء نے لکھی ہیں وہ 3 احتمالات ہیں، جن احتمالات کی وجہ سے مولا حسین کو ابا عبداللہ کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا احتمال
کچھ افراد کہتے ہیں کہ مولا کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کربلا میں مولا کا ایک بیٹا شہید ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، جو معروف ہے علی اصغر سے۔ حضرت علی اصغر کے نام سے مولا معروف ہے، وہ بیٹا کربلا میں مولا حسین کا شہید ہوا۔ اسی وجہ سے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضی المرمی السری المتشہد دمن المسعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في حجر ابی لعن اللہ رامیہ حرمل بن کوہ الاسدی والزبیب۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف حضرت علی اصغر حضرت عبداللہ پر سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں سلام اور اس دودھ پیتے ہوئے بچے پر جس کو تیر مارا گیا، خون میں اس کو آغشتہ کیا گیا، اس کے خون کو آسمان کی طرف پھینکا گیا اور مولا حسین کے دامن میں اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر مولا فرماتے لعنت ہو ارملا پر اور اس کے حامیوں پر جس نے 6 ماہ کے شیر خار کو بھی نہ بخشا۔ تو روایات میں ہے، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو ابا عبداللہ اس بچے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس بچے کا نام حضرت علی اصغر کا نام عبداللہ تھا اور مولا اس کے والد تھے، اسی لیے مولا کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال، بس 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو کنیت ہے ابا عبداللہ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جو کنیت ہے یہ در واقع مولا کے مقام بندگی اور عبدیت کی شدت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عربوں میں ایک یہ بھی رسم ہے کہ جو انسان کسی صفت کے ساتھ اتنا گھل مل کے جاتا تھا اس کو اسی کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو مولا نے در واقع بیداری میں، سحری میں، دن میں، رات میں مولا نے اتنی عبادت کی، اتنے عبد بنے خدا کے کہ مولا کا نام ہی ابا عبداللہ پڑ گیا۔ اب عبدیت خود یہ کہے گی اگر عبدیت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھو، اگر عبد بننا ہے، خدا کا حقیقی عبد بننا ہے تو آؤ تو در امام حسین پہ چلتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں کہ عبد کیسے بنتا ہے۔ اسی لیے مولا کو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہی سبب ہے کہ مولا حسین نے عاشور کے دن بھی اتنا بڑا عظیم دن، سخت دن، مشکلات والا دن، بھوک اور پیاس میں بھی مولا نے نماز برپا کر کے بتایا کہ عبد حقیقی کون ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام یہ جو جنس ہے سارے عبد ہیں، جو بھی عبد دنیا میں بنے گا، جو بھی دنیا میں عبد ہے، جو بھی خدا کا پیروکار ہے، جو بھی عبدیت کے مقام پر نائل ہوگا، اس کا باپ مولا حسین ہے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے در واقع اگر کربلا میں مولا قربانی نہ دیتے تو وہ عبد نہ بن سکتا، دین نہ بچتا، اسلام نہ بنتا۔ بنا لا الہ الا اللہ کی بقا حسین ہے، جب لا الہ الا اللہ کی بقا حسین ہے تو تمام عبدیت کا باپ بھی مولا حسین ہے، اسی لیے مولا حسین کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔